اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کا جو بیان ہے وہ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت اور جو توحید کا پیغام ہمیں جناب محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بتایا، جو ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا، کیونکہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، کوئی عقل کل نہیں۔ اگر کوئی عقل کل ہے تو مجھے بتائیں، اگر کوئی عقل کل نہیں ہے تو اللہ جسے چاہے عطا کر دے، اللہ جسے چاہے نواز دے۔ اللہ کے دینے پہ کسی کو شک ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتائیں، مجھے تو کوئی شک نہیں۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے وہاں نواز دے، یہ اس کا معاملہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ میرے رب کا معاملہ ہے، میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم نے اس بات پہ پہلے اپنا فوکس سیدھا کرنا ہے، اپنے رستے کو، اپنے وے کو، جو ہم نے جس پہ چل رہے ہیں اس کو پہلے ہم نے سیدھا کرنا ہے۔ اسے توحید کہتے ہیں۔ پہلے اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اس کا اقرار کرنا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید ہے۔ جب توحید کے متعلق حکم ہوا کہ سجدہ صرف اسی ذات کو ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، سجدہ بھی وحدہ لا شریک کو ہے۔ آج ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین، فقہا، پیروزام، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، ان کے جتنے بھی گدی نشین، جتنے بھی یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم عربی لغت کے ماسٹر ہیں، بادشاہ ہیں۔ میں تو بھائی لغت نہیں بیان کر رہا، میں آپ کو میسج دے رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی عربی کی لغت والے، یہ جتنے بھی پروفیسر، یہ جتنے بھی انجینئر، یہ جتنے بھی مفسر، یہ جتنے بھی دین دینے والے، یہ جتنے بھی علماء کرام، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ، یہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں، ان کے بعد میں اور آپ، ان کے بعد میں اور آپ، ہم نے جو قرآن مجید کو پڑھا، جب ہم بچے تھے تو اپنی مساجد میں جاتے تھے۔ میرے دادا جی کے بھائی ہیں حاجی صاحب، وہ حاجی میرا بخش صاحب، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے ان سے قرآن مجید پڑھا تھا بچپن میں، لیکن بچپن سے لے کے اب تک ہم نماز عربی میں پڑھتے ہیں، ہم قرآن مجید عربی میں پڑھتے ہیں۔ یہاں کتنوں کو ترجمہ آتا ہے؟ وہ تو چند گنتی کے ہیں۔
میں اپنے محلے کی اپنے گاؤں کی مثال دے دیتا ہوں. میرے گاؤں میں 4,000 سے لے کے 5,000 لوگ رہتے ہوں گے. ان 4 سے 5,000 میں سے 5 سے لے کے زیادہ سے زیادہ 10 لوگ ہوں گے جو اپنا 50 کر لیں آپ. 5,000 میں سے 50 کر لیں آپ. 50 لوگ ایسے ہوں گے جن میں حافظ قرآن ہوں گے. کوئی مولوی ہوگا، کوئی عالم بن گیا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی عمل کر رہا ہوگا. یہ کوئی 50 کی گنتی کے لوگ ہیں آج جو موجودہ ٹائم کا ہے، زیادہ سے زیادہ. اور رہتے یہاں کتنے ہیں؟ 5,000. اب جو 50 لوگ ہیں وہ تو ریٹن کے ساتھ ان کے پاس یہ بات دلائل کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ ہم نے ان سے پڑھا ہے. ہم نے حافظ صاحب سے پڑھا ہوگا، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے بیٹے نے قرآن حفظ کیا تو ساری بات ہے کو حافظ سے ہی کیا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کو حافظ نہ اور وہ حفظ کروائے، ایسا تو بنتی نہیں بات. وہ جو حافظ صاحب ہیں، حافظ قرآن ہیں، میرا ان سے بھی سوال ہے. جو ہم لوگوں نے قرآن پڑھا، قاعدہ پڑھا، سپارہ پڑھا، پھر پورا قرآن مجید کو پڑھا، پھر ہم نے صورتیں یاد کی، ہم نے نماز یاد کی، یہ سارا کچھ ہم نے عربی میں یاد کیا نا. تو کسی جگہ ایک جگہ بھی ہم نے لفظ خدا پڑھا ہو؟ بتائیں نا. آپ نے پڑھوایا ہو، پھر ہم آشنا ہیں، ہمارا بچہ اس بات سے آشنا ہے کہ وہ اللہ ہے، اللہ کے نام کا وہ آشنا ہے، جانتے ہیں اللہ کون ہے. بالخصوص پہلے آپ علماء کرام، مفتیان کرام، جو آج لوگ پیر عظام جو گدیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی محبتیں، وہ جو اولیاء اللہ کیا ہے وہ اللہ ہر ایک کو اس سے نوازے. ہماری نفرت نہیں ہے کسی کے ساتھ، ہم نے محبت کی بات کرنی ہے، ہم نے بھائی چارے کی بات کرنی ہے. میرا اپنے یوٹیوب چینل کا نام صرف امتی رکھنے کا مقصد یہ نہیں تھی کہ میں نے خود بن گیا یا میں نے ایکسیپٹ کر لیا. نہیں. صرف امتی رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں تفریق نے دیا کیا. تو اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ تھی توحید. ہمیں بچپن سے اللہ پڑھایا گیا، قرآن میں اللہ پڑھایا گیا، سپارے میں اللہ پڑھایا گیا، نماز میں اللہ پڑھایا گیا، درود و سلام میں اللہ پڑھایا گیا، ذکر اذکار میں اللہ پڑھایا گیا. تو ہم آشنا ہیں اس نام سے، ہمارے لیے کوئی انجانا نام نہیں، جو یہ وہ نام نہیں ہمیں یاد نہیں ہو سکتا، ہم بھول جائیں گے. اور پڑھایا بھی آپ نے ہے، اپنے پڑھائی پر آپ کو یقین نہیں ہے. کیا پڑھایا تھا آپ نے ہمیں؟ قرآن حفظ کرنے تک کیا پڑھایا تھا آپ نے ہمیں؟ اللہ. آپ نے کیا پڑھایا تھا ہمیں؟ اللہ، جو ریٹن کے ساتھ، جو دلیل کے ساتھ، جو ایسی دلیل جو ہر گھر میں موجود ہے، ہر انسان کے اندر موجود ہے. کلمے کی بنیاد دیکھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. پہلے اللہ کا نام، اللہ کی وحدانیت، پھر محمد الرسول اللہ. یہ اللہ نے نظام بنایا تو ہم نے نظام کو فالو کرنا تھا، ہم چل پڑے تفریق کے پیچھے. ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امتی چھوڑ کر گئے تھے، امت چھوڑ کر گئے تھے، اور ہمیں امتی بنا کر گئے تھے، ہمیں کلمہ دے کر گئے تھے. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا
کہ اللہ تیرا شکر تو نے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا، مسلمان کے گھر پیدا کیا، اللہ مسلمان کے گھر تو نے پیدا کیا، نبی کا امتی بنایا۔ ہمارا حق تو بنتا تھا کہ اللہ کے شکر ادا کریں۔ ہم نے اللہ کے لیے ہی بیسی ہم نے خراب رکھی ہے اپنی۔ وہ لفظ لے لیا جو ہمیں کل ملا، ہم نے ترجمہ کیا، وہاں خدا لکھ دیا۔ کیوں متعارف کروایا بھائی آپ نے؟ کسی کو اللہ کا نہیں پتا تھا؟ وہ اپنے بچے کو سب سے پہلا کیا کرتے ہو کوشش؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا جو لفظ ہوتا ہے نا، اللہ اللہ۔ جب بچہ اللہ بولنا شروع کر دیتا ہے نا، جب بچہ اللہ بولنا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا یہ بندہ بنے گا، یہ اللہ شروع کر دیا اس نے۔ لیکن وہ تو بندہ بننا تھا اس نے، ہم نے بنایا نہیں اسے بندہ۔ ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے ممبروں پہ بیٹھ کے شرک کیا۔ جو لفظ وحدانیت کے لیے تھا وہ تھا اللہ۔ ہمیں پڑھایا بھی یہی آپ نے۔ آج بھی قرآن اٹھا لو، آج بھی حدیث اٹھا لو، ہر جگہ اللہ ہی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے ترجمہ جو کیا وہ کیا فارسی اور ایک اور 2-3 زبانیں میں لا کے ایک اردو زبان بنائی، اور اردو زبان میں آپ نے لفظ خدا کو ایجاد کر دیا کہ اللہ وہاں لکھا رہتا تو کیا پہچان نہ ہوتی رب کی؟ خدا کہنے سے ہی پہچان ہوگی اللہ کی۔ کیا اللہ کو کوئی نہیں جانتا؟ اور میں آپ کو ایک بات اور بھی واضح کر دوں، اللہ ایک ہی ہے۔ ہمارے پاس ایک وہ کنسپٹ ہے جی، اس کے 99 نام ہے، 100 نام ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس کے کئی وہ ہر رنگ میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، سارے رنگ اسی کے ہیں، سارے رنگ اسی کے ہیں۔ قہار بھی تو وہی ہے نا، جبار بھی تو وہی ہے، لیکن غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ولی بھی ہے۔ اس نے سب کچھ دے دیا تھا، اس نے بتا دی یہ میری صفتیں ہیں۔ رحیم بننا، رحم کرنا لوگوں پہ، میری صفات کو اپنانا۔ میں نے تجھے اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو اپنا نائب بنایا، اور بیس جناب آدم علیہ السلام سے رکھی۔ ہم تو اللہ کے نائب تھے۔ نائب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا پیغام پہنچانے والا۔ ہم کیوں نہیں اللہ کے نائب بن رہے؟ کیوں تفرقے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کب نائب بنیں گے اس کے؟ ہم کب اس کی ماننے والے بنیں گے؟ اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر لفظ جمع والا صیغہ اٹھا کے وہ لفظ اس کے ساتھ لگا دیا۔ شرم نہیں آتی یار آپ لوگوں کو؟ شرم نہیں آتی؟ ثابت کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو لفظ خدا سے پکارا ہو، ثابت کرو۔
ثابت کرو کہ اہل بیت میں سے کسی نے اللہ کو لفظ خدا کہہ کر پکارا ہو. ثابت کرو کسی صحابی رسول